بچائے رکھنا میرے آقا مجھ کو بے در زمانے سے بچائے رکھنا مجھ کو بے در زمانے سے بچائے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا تیرا کہلاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا تیرا کہلاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا کچھ بھی شہزاد کو شاہی کی طلب اور نہیں کچھ کا بس اپنا بنائے رکھنا صدقہ حسنین کا صدقہ حسنین کا بس وَأَتَمَّ بُرْحَانُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ غَيْرُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رب ذو الجلال کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں اربوں کا سلام بحضور ساقی کوثر شافع محشر حامی بے کساں سرور سروراں رحمت عالم یا غم گسار دو جہاں نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد بڑی ہی عزت و تکریم کے قابل حاضرین والا شان عالی مرتبت قابل تکریم حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب نوجوان بھائیوں بڑی ہی تکریم اور تعظیم کے قابل عزیز بزرگوں
پوری امت مسلمہ اس وقت دکھی ہے اور غموں غصہ میں ہے۔ یورپ کا ایک ملک سویڈن، جہاں سرکاری سطح پر قرآن کریم کو جلانے کا حکم دیا گیا، پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ مسلمانوں میں نا اتفاقی اور یہود و ہنود کی غلامی کی وجہ سے ہمارا احتجاج اس سطح پر پہنچتا نہیں ہے جس سطح پر پہنچنا چاہیے۔ بے حسی کا یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے کھانے اور پینے کی مہنگائی کی فکر تو ہے، آسمان سے اترنے والی سب سے بڑی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید برہان رشید کی توہین کی گئی۔ شاید ہی کسی کو درد پہنچا ہو، الا ماشاء اللہ سب تو ایک جیسے نہیں، مگر ارباب علم علماء ان میں ایک تڑپ ہے، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر جب موقع ملتا ہے اپنے سامعین کو ان چیزوں سے روشناس کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ترکی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس نے احتجاج کا حق ادا کیا ہے، بائیکاٹ بھی کیا ہے، سفارتی تعلق بھی ختم کیا ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کے حکمرانوں کو دینی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم کمزور ہیں، مانتے ہیں، ہمارے ملک کے ایوان پریشان ہے، نہ ان کو کسی انسان کی فکر ہے، نہ ان کو دین کی فکر ہے، اور وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کافروں کو یہ چیز اچھی نہ لگی۔ دین اسلام کے وہ پہلے دن سے ہی دشمن ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید اسلام کی روح ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور آئینہ اسلام ہے، اور تمام کتب کی سردار ہے۔ جس طرح میرے حضور نبیوں میں سردار ہیں، برہان رشید کتب میں سردار ہے، اور یہ امت ساری امم میں سردار ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے نزول سے لے کر آج تک یہ ایسا عظیم معجزہ ہے جس کی مثال کافر پیش نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے نامہ نگار، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے قصیدہ خواں، بڑے بڑے علم ادب کے ماہر، عربک گرامر کے امام، آج تک قرآن کا چیلنج ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ نا اس کی مثل ایک سورت۔ آتے ہیں جب یہ چیلنج اترا تو سورہ القوثر، اِنَّا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس کو لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا اور کہا گیا عرب کے فلاسفروں لاؤ اس کی مثال کوئی نہ اس کی مثال لا سکے نہ آئی ہے نہ قیامت کی صبح تک کوئی لا سکے گا کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے اس کو اتارنے والا میرا رب ہے یہ میرے رب کی کلام ہے قرآن مجید قرآن رشید کی عزت و عظمت پر بڑے بڑے حملے کیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر صحابہ کرام اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین اتباع تابعین اولیاء کاملین بڑے بڑے ادوار میں حملے کیے گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جیل کی سزا دی گئی جب عمر پاک 60 سال کی ہو گئی آپ کو کوڑے لگائے گئے اس بات پر کہ قرآن کو مخلوق کہو آج کا شعر پڑھنے والا نعت خواں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بوتھے میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور اس کو کوئی سمجھانے کے لیے بات کرے تو وہ علماء پر چڑھ دوڑتے ہیں اور ساتھ ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں دیکھو یہ مولویوں اور نعت خانوں کی جنگ ہے وہ شعر پڑھتے ہوئے کیا دیتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے نبی اکرم مخلوق ہے نور بھی ہیں مخلوق ہے بشر بھی ہیں ان القرآن لیس بمخلوق قرآن مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے کبھی بھی جاگے نہیں قرآن اللہ کی کیا ہے امام احمد بن حنبل کو جیل دی گئی کوڑے لگائے گئے سرے بازار اے احمد بن حنبل تو پھسل گیا تو قوم پھسل جائے گی تجھے پوری دنیا میں لوگ چاہتے ہیں مانتے ہیں کہتے مخلوق ہے ایک دن جیل کے اندر ہی کہتے ہیں ہڈیاں ماڑی ہو گئی ہیں جان بچانی فرض ہے کہہ ہی نہ دوں تو عشق کہتا ہے احمد بن حنبل اگر تو نے کہہ دیا تو ان کا کیا بنے گا مارے کھائیں جیل میں سزا ہوئی اس قرآن مجید قرآن رشید کو مختلف اوقات میں لوگوں نے چلایا آپ پڑھیں آل سنت کے فتاوی بزرگ فرماتے ہیں قرآن مجید قرآن رشید کے وہ اوراق پاک وہ اوراق مقدسہ جو پڑھنے کے قابل نہیں رہ جاتے استعمال ہو کے وہ سیدھا ہو جاتے ہیں جو پرانے ہو جاتے ہیں جن کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں جن سے پڑھا نہیں اب کیا سکتا ہے پاک کپڑا لو ململ کا یا اس طرح کا کوئی اور پاک کپڑا لو کسی قبرستان میں کوئی ایسی خاص جگہ منتخب کرو گہرا زمین کو کھودو اور انتہائی ادب کے ساتھ وہاں اس کو جا کے رکھ دو اس کو وہاں جا کے رکھ دو اور اس کے اوپر مٹی ڈال دو تاکہ ان کی توہین نہ آئے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بادشاہ ہیں وہ بھی بادشاہ تھے مگر ان کا نام و نشان نہیں رہے گا جن کے دل میں قرآن کی تڑپ نہیں ہے اور جس کے دل میں نہیں ہے اس کا بھی نہیں رہے گا اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی ایمان ماننے کا نام ہے یقین کا نام ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ایمان کوئی چھوٹی بات ہے آج ہم نے بڑا آسان سا سمجھا ہے ایمان کو اسلام آپ کا دل رونا چاہیے تھا تڑپنا چاہیے محمود غزنوی کسی جگہ پر مہمان بن کر گیا تو جس کمرے میں اسے ٹھہرایا گیا وہاں قرآن پاک تھا غور سے سنیے ہم تو تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ سیدھے مسئلے میں کو اپنی تھان ہے موڑا سیدھے کمزورا یہ دیکھو ادب ذرا
سلطان محمود غزنوی کا جب وصال ہوا نا تو اس سے پوچھا گیا سلطان بخشش ہو گئی ہے یا پکڑ گئے ہو؟ فرمایا کملی والے کا صدقہ بخشش ہو گئی ہے۔ فرمایا کوئی نیکی بتاؤ، بولو تو صحیح۔ آپ کے غلام کا نام میرے نبی کے نام پہ تھا نا جو وضو کروایا کرتا تھا، بولو تو صحیح۔ تو ایک دن آپ نے وہ نام نہیں لیا، ویسے بلایا، اس نے پوچھا بادشاہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، مجھ کو میرے نام سے بڑے پیار سے پکارتے تھے، آج میرا نام نہیں لیا ہے۔ تو آنکھیں بھار رہی سلطان کی، بول کے کہتا ہے کیسے تیرا نام لیتا، تیرا نام میرے محبوب کے نام پہ ہے، میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں کیسے نام لیتا اپنے محبوب کے بغیر۔ ہم تو اپنے بیٹوں کے نام سرکار کے نام پہ رکھ کے خود بگاڑ لیتے ہیں، جو کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا ہم نہیں سیکھتے، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ ہم ان سے نفرت تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان کی عادتیں تو چھوڑ سکتے ہیں نا، ہم ان کے کلچر کو تو چھوڑ سکتے ہیں نا، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ سلطان سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے، وہ عمل ہی بتاؤ، جو قبر میں بخشش ہو گئی ہے کوئی عمل ہی بتاؤ۔ فرماتے ہیں مہمان بن کر ایک دن کسی کے ہاں گیا، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا وہاں قرآن مجید قرآن رشید تھا، میں نے کہا یہاں میں نے سونا ہے، تو جہاں قرآن پڑھا ہو وہاں سونا نہیں چاہیے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ ادب تھا، یہ سلطان کا ادب تھا۔ تو کہتا ہے میرا دل نہیں مانا ہے، کہتا ہے پھر میں نے کہا یہاں سے اٹھاتا ہوں کہیں دور رکھ دیتا ہوں دوسری کسی جگہ۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل کو غیرت ہوئی، سلطان تو کیوں نہیں جاتا ہے، قرآن کیوں یہاں سے اٹھاتا؟ فرماتے ہیں اسی کشمکش میں میں سوئے ہی نہیں، دن چڑھ گیا۔ بس جب فرشتے آئے نا میری قبر میں، انہوں نے کہا بس تیرا بخشش والا عمل تیرے مالک کی طرف سے قبول ہو گیا ہے۔ محمود غزنوی، اے سلطان محمود، پوچھتے ہیں کس وجہ سے وہ عمل ہی بتاؤ۔ فرماتا ہے تو نے رب کی کلام کا ادب نہیں کیا تھا، بولو ہم خاک مسلمان ہیں، ہم خاک مسلمان ہیں۔ اقبال کا بھی ابھی میں نے شعر پڑھا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ قرآن کریم سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو گالیاں دینی شروع کرو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے وہ جتنی توہین کرتے ہیں تم اتنی تعظیم کرو، اسی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تمہیں جتنا دور کرنا چاہتے ہیں تم اتنی تلاوت کرو۔ تم اپنے گھروں میں بچوں کو قرآن کے حافظ بناؤ، یہاں تو حافظوں کو منظر ہی نہیں آتی ہے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، یہاں تو حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، یہاں تو حافظ حفظ کر کے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ عمل والا تو دوسرا کوئی اور ہو جاتا ہے، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں تو تے حافظ سے ہیں، حافظ تو نے اسے بنایا تھا، اس کی تربیت بھی کی تھی، حافظ بنانے کے بعد تو نے اس کی پی ایچ ڈی کا سوچا ہوا تھا، حافظ بنانے کے بعد اسے عالم دین بناتا، وہ اپنے شعبے سے جڑا رہتا، جب بھی کھڑا ہوتا اس کے لفظ منہ کے اندر سے میرے آقا مولا کا قرآن نکلتا، بولتے نہیں قرآن پڑھوں پھر میں دیکھنے کتنا تیار کرنا پڑتا ہے آپ کو قرآن سنانے کے، آپ کو تو اس طرح جس طرح شدائی ہو جاتا ہے بندہ ہے، محبوب کا ذکر شدائیوں کی طرح سنتا ہے، قرآن سنیے ذرا غور سے،
قرآن کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ. سنیے گا حاضرین مجلس، سنیے گا ذرا. چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی صغر سنی میں گئے، بلوغت تک بھی نہیں پہنچا، گلی سے گزرتے ہوئے اس نے قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ پڑھی ہے. تو جب یہ آیہ مقدسہ پڑھی ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والے لوگوں ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ کیا ابھی لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا ہے؟ ان کے دل اللہ کی یاد میں ڈرتے ہیں یا نہیں؟ اس مالک سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ بجلی کے یونٹ سے ڈرنے والوں، گھی کی مہنگائی سے ڈرنے والوں، اپنے بچوں کے لیے فکر اور سوچ میں پڑنے والوں، آج تمہارے ایمان کی فکر کہاں گئی؟ آج تمہارے دین کی فکر کہاں گئی؟ وہ شاب ابی طالب کی معصوری کو دیکھو. میرے نبی کریم علیہ السلام کے لیے راستے تنگ کیے گئے، 3 سال تک قیدی بنا دیا گیا، درختوں کے پتے کھانے پڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مکے کی گلیوں میں پتے کھا کے بھی کہتے گئے قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی پتے کھانے کا وقت ہم پہ تو نہیں آیا ہے، ابھی ایک وقت کی ملتی اور دوسرے کی نہیں، ابھی یہ وقت ہم پر تو نہیں آیا ہے. ابھی تو اسباب بھی موجود ہیں، ابھی تو صحت بھی موجود ہے، ابھی تو تیرے لیے اسباب رزق بھی موجود ہیں، ابھی تو نبی کی امت میں سخی بھی موجود ہے، دینے والے، لٹانے والے، سرکار کے نام پہ کھلانے والے. آؤ مسلمانوں قرآن کی طرف آ جاؤ. اقبال کہتا ہے قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جیدت کردار. قرآن کہتا ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ آپ کبھی غور کریں نا قرآن کریم کی ان مقدس آیات کے اوپر، اور آئیں ذرا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، میدان معاشر لگا ہوگا، تو رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں گرمیے معاشر میں جب بڑھ کے بدن، گرمیے معاشر میں جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو. کہہ لیجیے دامن معاشر سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری، آؤ اپنے قالین اور مخمل کے بستر میں آرام کرنے والوں، بہترین
رضائی اور تلائی، اپنے آپ کو سردی سے بچانے والوں آؤ ذرا غور تو کرو، میدان معاشر میں زمین تانبے بول چکا ہوں، انبیاء فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف، جاؤ کسی اور کی طرف، جس محبوب کی طرف تم جاؤ گے، جس آقا کی طرف تم جاؤ گے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں کیسی زندگی گزار رہے ہو، قرآن کہتا ہے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں بول کے رس کریں گے، ان قوم اتخذوا القرآن، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری کیسی قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑ کر چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑ دیا، قرآن کو تاکوں میں بند کر دیا، الماریوں میں بند کر دیا، اور علماء سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، جی موبائل پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، بے وضو پڑھ لے کوئی حرج تو نہیں، آؤ موبائل پر پڑھنے والوں تم وضو سے کیوں دور ہو گئے؟ ارے تمہارے دل میں وضو کی تڑپ کیوں نہ رہی، تمہارے دل میں وضو کی لگن کیوں نہ رہی، آج تم قرآن مجید کو پکڑنے سے دور کیوں ہو گئے؟ اس کا مقدس غلام ہو، آج تیری سانسیں ہیں کل تیری سانسیں نہیں ہوگی، آج نبی کا غلام بن کر اس قرآن کو تھام لے، یارب کا سینہ جلانا چاہتے ہو تو بندوقوں سے گولیوں سے نہیں جلے گا، جتنا تم قرآن کا اور صاحب قرآن کا ادب اور تعظیم کرو گے، یورپ کے یہودی پوری دنیا کے عیسائی جل جائیں گے، مر جائیں گے۔ اگر مصطفیٰ کریم کا قرب اور میرے رب سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو تجھے میرے نبی کا قرآن پڑھنا ہوگا۔ ہم لائق بیٹوں کو یہ جی سکول نہیں پڑھا ہے مولانا، یہ سکول نہیں پڑھا ہے بچہ ہمارا، اس کو مدرسے میں داخل کروا، جاؤ ہے ذرا قبر میں، تم ذرا اس کے دین کے ساتھ مزاق کرتے۔ میں صدقے جاؤں جس کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا، میرے نبی کا قرآن اسے بھی سینے سے لگا لیتا۔ آپ اونچی نہیں بول سکے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا لے گئے ہمارے سے پہلے جانے والے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کسے نالی وفا نہیں کی تھی، اس دنیا بے اعتباری، بولو اس دنیا پڑھو جڑا زنگ لے جائے گا، رنگ چڑھ جائے گا، محمدی رنگ چڑھ جائے گا، بولو نبی دیو غلامو کسے نال وفا نہیں کی تھی، اس دنیا ایتھے کسے دے پیر نہیں جمے، وہ سب ٹر گئے واری، سب ٹر گئے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کل میں حضرت سلطان العارفین کے قدموں میں تھا، پانچوں صوبوں کی دنیا 40,000 سے زائد کا مجمع تھا، سوشل میڈیا پر لائیو تھا، غور سے سنو اس سخی کی بادشاہ کی درگاہ میں بھی میں نے یہ شعر پڑھا جو ابھی پڑھنے والا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاگ نہ لائیے،
کدی تم میں کدی کدی تربوز نہیں ہوندے پاویں توڑ مکے لے جا یہ تے کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں ہوندے پاویں موتی چوگے چگا یہ نامی بولو تے باہو گل بڑی بہترین کی دیئے سرکار باہو فرمانے لیں او لوگو کھارے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے پاویں سومنا گڑ پا یہ بابے کا میں نے شعر پڑھا ہے یہ بھی قرآن کا عاشق تھا اونچی نہیں کہا آپ نے سبحان اللہ سلطان صاحب کا عشق کیا تھا قرآن سے بتا دوں ذرا بولو تو صحیح نا یار ایک سید غریب تھا بہت ماڑا تھا وہ کبھی حافظ صاحب کے پاس قاری صاحب کے پاس فلاں بندے کے پاس حاجی صاحب کے پاس فلاں کے پاس یار کوئی بندہ بتاؤ نا بندہ ماڑا ہوں بیٹیاں بھی ہیں گھر میں بیٹے بھی ہیں سید ہوں صدقہ نہیں لگتا ہے اوے سیدوں کو صدقہ نہیں لگتا ہے اچھا تو یار کوئی بندہ بتاؤ نا دعا کرواؤں سید کہہ رہا ہے دعا کرواؤں نا میرے نانے سے رابطے ڈائریکٹ ہو جائیں کبھی کہا ہے یہ رابطہ کی دعا کی ہے کبھی آپ نے پیر و مرشد سے کبھی کہا ہے میں تہجد کے وقت اٹھوں کبھی کہا ہے پوچھو اس سے اندر والے سے پوچھو کبھی کہا میری فجر قضا ہو جاتی ہے حضرت جی کوئی دعا کرو کبھی کسی قاری صاحب کو مولانا کو کہا کبھی کہا کہ میں قرآن پاک کھول کے 3 سپارے پڑھ کے پھر دکان یا کام پہ جاؤں اس سے پوچھو اندر والے سے اور سویڈن سے تم لڑو گے سویڈن سے تم جنگ کرو گے جو قرآن پڑھتے تھے انہیں کہتا ہے قرآن اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے پھر بھی ہم سے قلعہ ہے وفادار نہیں گر ہم وفادار نہیں تم بھی تو دلدار نہیں کرو بات کرو ڈھونڈو کوئی فقیر پھر کہنا مجھے کہنا پڑنا ہے مجھے یہ بات مجھے کہنی ہے اور میں نے ضرور کہنی ہے جی پتر باہر چلا گیا میں نو دیو پیسے میں باہر کل دینا پھر میں نو غوث اعظم کیا لے آجے دیو نا میں نو پیسے کل نہ میں انہیں باہر دینا میں نو کروڑ روپیہ ویکھیے تیریاں مشکل حال ہوندیاں لیکن نہیں ہوندیاں تیوں تے مشکل کشا پیسے نو سمجھے ہویا سارا تے کرانا دعاواں ہے حضرت سلطان صاحب دا جملہ پڑھا ہون آپ فرمان دیں نئی فقیری جھلیاں مارے ستے لوگ جگاویں عرف آگے تے راتی اچھی اچھی کی تھا اللہ کدھر ویک کے میرے آر اچھی چا پڑیا میں آپ تو نیک لوگ ہیں میں تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں تو اس کو کہہ رہا ہوں آپ تو نیک لوگ ہیں میں تو انہوں کہنا جڑی گل کہنا میں جناب نو تو کہہ ہی نہیں رہا سلطان صاحب فرمانے ہیں اور ستیان اٹھانا ہے اچھی اچھی بول کے ہوئے
تے آنے فقیری ہے. اگلی گل سننا تے نہیں فقیری وہندیاں ندیاں سکیاں پار لگاواں. تو بولیا نہیں نا میں سمجھانا تینوں سلطان صاحب دیاں گلاں. حضرت سلطان باو فرماندے نے بندے آندے نے اے بڑا فقیری ہوئے پانی تو سکا ہی لگ گئے سکا ہی لگ گئی. تے آپ نے فرمایا جا کشتی ہے بیٹھا ہے وہ بھی سکا لگ جاندہ ہے پھر انہوں بھی گوشت کہلا شوب دا گھر بھی تے لگ جاندے نے ہوتے. جادوگاری نہیں سن جی نا سپ سٹے سن رسیاں سٹیاں سن تے سپ بنیاں سن وہ بول دے نہیں ہون سارے بیلی اوے جادوگراں رسیاں سٹیاں سن کہ نہیں تے پھر انہوں کی کما بلی اللہ نے اور بولو تے صحیح تے انہاں جادوگران میں اللہ نے ایمان دی توفیق دیتی. پتہ کیوں مفسرین پتہ کی لکھ دینے انہاں رسیاں سٹن تو پہلے یہ نہیں سیا کیا او موسیٰ علیہ السلام جی بار ایسی سٹیاں نے ساپا بانے گئیاں نے نہیں انہاں جادوگران یا کیا سی کلیم اللہ جی پہلا تساں سٹنی ہے یا اساں سٹنی ہے. تے رب نو انہاں دی ادا بھی پسند آ گئی انہاں میرے کلیم کو لو پوچھ لے آئے جا کلیم اللہ تیرے کو لو پوچھن دا صدقہ میں انہوں نے ایمان عطا فرما دے. کس دنیا میں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. پھر یہ فقیری والی باتیں زیادہ نہ کھلوایا کرو پھر آپ دل شکستہ ہو جائیں گے کہیں. سنیے بات میری کہ نہیں سکا لگ گیا سی پانی تو وہاں چھوٹا نالا جہاز بھی ہے پھر جہاز نو ولی اللہ کہہ دیئے وہ بول دے نہیں بڑا ولی ہے. سرکار فرمان دیں نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراویں فقیری نام تنادا باہو جڑے دل وچ یار وساویں ہوا وچ اڑدا ہویا بندہ گئے ایدہ نام ہی فقیری نہیں مسلح اڑدا ہوئے ایدہ نام ہی فقیری نہیں. اے سلطان العارفین فقیری کی دالا ہے فرما فقیری اے دالا ہے کوئی ایسا فقیر لب جڑا دل وچ کوٹھی کار بنگلہ جائیداد بیوی دے دنیا دے سارے محبتاں کڑ کے دفن کرے دل وچ یا اللہ وسے یا اللہ دا رسول. اچھا میرے سنے ہیں نے جو کیا سی غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے انہیں نعرے لاؤ سارے لاؤں گے میں بھی توڑے نہ لاؤں گا پر یاد رکھی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بولے نہیں یار محنت بڑے سال ہو گئے نے کر دیا پر اجے پورا تڑپ پیدا نہیں ہوئی ہے. غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی تو دے جو دو مانگنا ہے تو دے ہوری شہوہ مانگنا ہے. سلطان صاحب دے شیران دا ترجمہ کر رہے ہیں غلامی دے سوا اوے غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بڑی شے ہے
محمد دی غلامی وقت پتہ نہیں اٹھ جاندہ ہے بندے آندے نے جمعہ دا ٹائم موقع ہی نہیں میں نہ پتہ نہیں جاندہ ہی کدے وے سمجھ ہی نہیں رندہ آخری جملہ میں حضرت سلطان صاحب دا پورا کر چھڑا حضرت سلطان العارفین آپ کو لو سید کسے بندے آ کیا اے شور کوٹ دی زمین ہی تے چنگ ضلع ہی تے تحصیل شور کوٹ ہی دریاؤں پار ہوئے کہ تھے بابا ہی جدہ نائی محمد باہو حضرت سلطان العارفین دا پتہ ملیا سید صاحب ہوتے آ گئے تے جنہیں دسیا سی انہیں کیا بڑا فقیری بڑا ہی فقیری بڑا فقیری اونا کلو دعا کروا تیرے نانا جان لل ڈھرکٹ رابطے ہو جان گے رب العالمین بھی بار گن لل تیرے رابطے ہو جان گے جا چلا جا اور جدوں آیا ہے ویکھی آئے باہو پیر اپنے کھیتاں کھلیاں اندر حل پہ چلا دینے حل پہ چلوں دینے انہیں آکے سلام لی حضرت نے جواب دیتا آندہ میں تے سنیا سی فقیرے اے تے جاٹے اے جاٹے اے کون ہے بولو ذرا اے کون ہے اے تے جاٹے اے دے وقت میں نے کوئی فقیرہ والی گل نظر نہیں آئی اے دل سوچ دا پہ آئے آپ فرما دیں ذرا میرا ٹگیانا حل باندے سن فرمایا حل ذرا پھڑی ذرا میں پیشاب کر آوا جدو پیشاب کرنا آستے گئے لے مٹی دے ڈھیلے استنجے واسطے پکڑے لے اجے بیٹھے نہیں استنجے واسطے مٹی دے ڈھیلے پھڑے لے تے بول کے آندے اچھی ساری بول کے آندے اے تے کوئی فقیر فقور نہیں اے تے جھٹے اے جھٹے آپ جدو حل چلا دے سن قرآن پڑھ دے ہنلے سن آقا تے درود و سلام پڑھ دے ہنلے سن ہو دیاں ضربہ لا دے ہنلے سن جدو اینی گل سنی ہے حضرت باہو استنجا نہیں کیتا پیشاب نہیں کیتا اوہی وٹا پھڑے آئے مٹی دا روڑا پھڑے آئے زور دی آپ نے اینج سٹھے آئے اور روڑا سونے دا بن گیا ہے جس جگہ تے اور روڑا رلتا گیا ہے جس مٹی دے ڈھیلے او ڈھیلا لگیا ہے او بھی سونا بن گیا ہے حضرت صاحب دے قدمہ وچ حل چھڑ کے سید ڈگ پہ آئے آندھا تو ہی فقیر ہے فرما سونا چاہیے دے چاندی چاہیے دے اور سن سید بادشاہ نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے وقت رب دیا دیتیاں ذاتا کیا سید کیا چاہتا نظر جنہ دی کیمیاں سونا کر دے وقت رب دیاں دیتیاں ذاتاں کیا سید کیا جٹ فرمایا تو سید ہو کے رابطہ نہیں جوڑ سکیا ویلے میں جٹ ہو کے رابطہ جوڑے ہوئے ہیں آؤ کوسی بھی جوڑ لی آؤ اپنے گھرانچ قرآن شروع کر اور میں نے فون کر کے پوچھیا کرو میں تو دساں گا تو قرآن پاک صحیح ہوندہ ہے کہ نہیں سارے ہی آندھے میں تے ہوندہ ہے شرم ہی آندھی رہتی ہے سانو پیسے گنے دی باری دو جن دینا ہے میں گنے تے ہیں پھر گنی کٹتے نہیں ایک نوٹ اس تے 13 باری گننا ہے قرآن نہیں سیدھا کردہ ہیں اللہ پاک مینوں تے تو انو عمل دی توفیق دے سن لو ایک منٹ بیٹھ آج نا میری مجبوری ہے میں ادھر جمعہ تو بات کسی جگہ تے پہنچنا ہے اے میں ہی رکھیا سی احتجاج آج مسجد اقصہ ہے فوارہ چوک دینالی پریس کلب دے سامنے بنی کے چوک تو رہا اتھے حضور قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب جلالی علامہ پروفیسر احمد سعید سیال صاحب دیگر علماء اہل سنت اتھے موجود ہونگے قرآن پاک دی جڑی بے حرمتی کیتی گئی ہے ادھے متعلق احتجاج کیتا جائے گا اپنی ایمانی غیرت دا ثبوت دینے ہویا
تسی جاؤ گے تو انہوں نے پتہ لگے گا کہ یہ بندے آئے سن تے انہیں کوئی اعلان بھی کیتا سی تے کوئی تھوڑا جا چلو کوئی 4 ٹر جایا جائے تو مہربانی ہوئے گی اللہ جزائے خیر اللہ